ایک دن سارے سعودی عرب کے جتنے بھی تھے کفار مکہ جمع ہو گئے، چچا ابو طالب کے پاس میں آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ بھی مکہ کے سردار تھے، چودھری تھے۔ جتنے بھی چودھری تھے سب آ کے کہنے لگے کہ اب بہت ہو گیا، ہمیں پوری زندگی ہوگی سنتے سنتے، ہمارے یہ جو تم معبود ہیں، یہ جو ہمارے خدا ہے، یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، آپ بیچ میں سے نکل جاؤ، اب ہم آپ کی شرم کرتے ہیں، اب آپ کی شرم نہیں کریں گے۔ چچا ابو طالب بوڑھے ہو گئے تھے، بلایا بھتیجے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، کہا کہ یہ جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کو گالی دیتے ہو۔ کہا کہ چچا تمہیں ساری زندگی، کب سے میں تمہارے پاس میں ہوں، ساری زندگی ہوگی، تم نے پالا پوسا بڑا کیا، کبھی میرے منہ سے گالی نکلی؟ گالی مجھے دینی آتی نہیں۔ اللہ کا قرآن نازل ہوا، آسمان سے قرآن آیا، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، کل کہو اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ان کنتم فی شک من دینی، میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ یعنی لوگوں نے یہ کہا اس کا کون سا مذہب ہے، اس کا کون سا عقیدہ ہے، اس کا کون سا دھرم ہے، یہ کس چیز کو مانتا ہے، یہ تو بہت بڑے والا پاگل ہے، یہ تو بہت بڑے آوارہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مجنوں ہے، یہ جادوگر ہے۔ طرح طرح کی اذیت دیتے اور پریشان کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاچا جان، اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا کہ چاچا جان، میرے چاچا آپ بزرگ ہو، کہا کہ آپ میری جوانی ختم ہو چکی ہے، میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تیرا بہت ساتھ دیا ہے، اب میری پیٹھ جو ہے کمزور ہو چکی ہے، میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، اب میرے بس کی ان کا مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا اور کہا کہ چاچا آپ بھی بیچ میں سے نکل جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اللہ کا قرآن آیا، فلا اعبد الذین تعبدوا من دون اللہ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ڈنکے کی چوٹ پہ میرا اعلان کرو، گھبراؤ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے جو تو ہم سے سب سے الگ چلتا ہے، پورے ملک سے الگ چلتا ہے، اکیلا چلتا ہے، تو جادوگر ہے، لوگ تیری باتوں میں آ جاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، ایسی کیا اسپیڈ ہے، کیا بات ہے، بتا ہمیں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ملا، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرو میری قدرت کا، ڈرو نہیں ان سے، کامیاب کرنا میرا کام ہے، زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا، حکم تیرا ہوگا، طاقت میری ہوگی، تو ڈر مت۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا میرا عقیدہ سنو، میرا عقیدہ سنو، مکے والو، کالے اور گورو، پڑھے لکھو ان پڑھو، میرے بزرگوں، میرے وطن کے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اے ہندو اور مسلمانوں، اے پکشی اور پرندوں، اے فرشتوں، اے زمین اور آسمان، او پہاڑوں، او جھاڑوں، سب کو پکار لیا قیامت تک کے لیے۔ اے پیپل کی پوجا کرنے والوں، اے بڑ کو خدا ماننے والوں، سب سن لو، قیامت تک۔ سب کو جو موت دے رہا ہے، سب کو جو زندگی دے رہا ہے، وہ میرا پالن ہار ہے، جو 360 دیوتا رکھے، جو 360 بت رکھے تھے نا اس کے اندر، بیت اللہ کے اندر، ان سے بھی کہا تم بھی سن لو، اور تم ان کو اپنا خدا مان رہے ہو۔ 360 بت تھے جن کو وہ خدا مانتے تھے، سال کے 360 دن ہوتے ہیں، ہر روز ایک نیا خدا بنا کے لے آتے، ایک ہو تو بھی دیکھا جائے، روزانہ نیا خدا تیار کرتے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، اللہ نے فرمایا میں تو اکیلا ہوں، قل هو اللہ احد، کہہ دو
کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی والد ہے نہ والدہ، اللہ الصمد، اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اللہ کے نبی کی غریبی ہے، اللہ کے نبی کے جتنے غلام ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، 2.5 سال تک درختوں کے پتے کھائے، اس اسلام کے لیے، اس کلمے کے لیے، اس ایمان کے لیے، اس قرآن کے لیے، جبھی یہاں تک پہنچا ہے۔ پھر کہہ دیا الیوم اکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے قرآن کے اندر الیوم اکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی ضرورت پڑے گی، آیا قیامت تک آنے والی جو نسل ہے، آنے والے جو امتی ہے، آنے والی جو قوم ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے چلے گی، اور میں چھپا ہوا ہوں آج، اور حقیقت ہے اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال ہو گئے، یہ اذان مسجدوں میں اسی طریقے سے ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے مائک پہ اذان نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے مسجد میں اذان نہیں ہوگی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن خدا کے نظام میں، خدا کے پروگرام میں، اذان میں، یہ نماز میں، چاہے کتنا بھی بڑا نیتا ہو، چاہے کتنا بھی بڑا منتری ہو، خدا کے کلام کے اندر ایک چیز بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اب سعودی عرب کا اسلام کا قانون ہے، جس نے بلاత్کار یا زنا کیا اس کو سزائے موت، یہ سزائے موت کہاں سے آئی ہے؟ یہ قرآن سے آئی۔ قرآن کہاں سے آیا؟ اللہ کا حکم ہے۔ یہ غلط کرو تو اس کا فیصلہ یہی ہے، غلط چیز دیکھ رہا ہے تو آنکھ نکال لو، جھوٹ بول رہا ہے تو زبان کاٹ دو، چوری کر رہا ہے تو ہاتھ کاٹ دو۔ اسلام کی یہ چیز ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ کا قانون بھی ایک ہے، اللہ کا نظام بھی ایک ہے، اللہ کی سزا بھی بہت تگڑی ہے۔